ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت گرامی، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا کے تمہارے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. دنیا میں جتنی ہماری یاریاں دوستیاں پائی جاتی ہیں، دنیا کے تمام یار دوست محبت کا دعویٰ کرنے والے، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سب تمہارے دشمن ہوں گے. دوستی، محبت اور مودت کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ماں باپ کے بعد ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں، جب تک کہ ہماری شادی نہ ہو جائے. شادی کے بعد ایک محبت کرنے والی اور آ جاتی ہے، وہ ہے بیوی. اور یقیناً میاں بیوی کی جو محبت ہے، خصوصاً نکاح کے بعد، یہ اٹوٹ محبت ہوتی ہے. اور یہ محبت نکاح کی برکت سے ہوتی ہے. ایسی فاسد محبتیں ہوتی ہیں مگر وہ ٹکاؤ نہیں ہوتی. اگر فاسد محبت میں آدمی گرفتار ہوتا ہے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تو وہ محبت کب تک ہوگی؟ یا تو جب تک آپ کے پاس مال ہے، یا پھر حسن و جمال ہے، یا جب تک آپ جوان ہیں، یا جب تک آپ تندرست ہیں. بوڑھاپا آ جائے، بیماریوں میں گر جائیں آپ، تو ایسی عورتیں آپ کی کبھی بھی خدمت نہیں کر سکتی. مگر یہ نکاح، سنت نکاح، یہ اس کی برکت یہ ہے کہ آدمی بیڈ پہ پڑا ہے، استنجا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے،
مگر وہ خدمت بھی وہ بیوی انجام دیتی ہے. یہ صرف نکاح کی برکت ہے، جو نکاح سنت کے مطابق ہو اس کی برکت ہوتی ہے. بہرحال دنیا میں ان محبتوں کا جواب نہیں ہے. ایک نمبر پر ہیں ماں باپ، پھر بھائی بہنیں، پھر ہمارا جوڑا. اگر کوئی عورت ہے تو اس کا شوہر، مرد ہے تو اس کی بیوی. یہ محبت ہے. ہر برے وقت میں ماں باپ بھائی برادر ساتھ دیتے ہیں. ہم اگر رات کو دیر سے آئیں تو ماں کو نیند نہیں آتی، بخار آ جائے تو باپ ماں دونوں پریشان. تو یہ جو چند محبتیں ہیں قریبی رشتہ، ان کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آپ دیر سے آئیں تو ماں باپ جاگ کے آپ کا انتظار کریں، طبیعت خراب ہو جائے تو بے چینی ان کی بڑھ جائے. بھائی برادر کا بھی یہی حال ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. قیامت کا جب دن آئے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. وہ صاحبتہ، اور ہمارے ساتھی، دنیا کے کروٹوں کے ساتھی، بستر کے ساتھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. وہ بنی، تمہاری اپنی اولاد وہ بھی چھوڑ کے چلی جائے گی. کوئی بھی مددگار مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندے کو جب میزان عمل پہ لایا جائے گا اور جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں گی. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ بندہ اگر ایک بھی نیکی لے آئے نا تو اسے جنت مل جائے گی، جنت عطا کر دی جائے گی. ایک نیکی، کیونکہ پڑھنا وزندار ہو جائے گا نیکی کا. اللہ اسے اجازت دے گا کہ جا دیکھ کوئی نیکی دیتا ہے، ڈھونڈ. تو روایت میں آیا ہے کہ وہ میدان قیامت میں، ظاہر بات ہے اجنبیوں کو تو نہیں ڈھونڈے گا، جن سے محبتیں تھیں، تعلقات تھے، رابطے تھے، رشتہ داریاں تھیں، انہیں ڈھونڈے گا. تو دنیا میں سب سے زیادہ پیار محبت کرنے والے تو ماں اور باپ ہی ہیں. انہیں تلاش کرے گا. ابا میرے لیے آپ دنیا میں کتنا پریشان رہتے تھے، تمہارے بڑھاپے میں میں نے کتنی خدمت کی آپ کی، بس آج تھوڑی مدد کی ضرورت ہے. باپ کہے گا بیٹا کیا، بس ایک نیکی مجھے مل جائے نا، تو ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت سے رکا ہوا ہوں. اگر ایک عطا کر دیں آپ نیکی نا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. باپ کہے گا بیٹا اگر تیرے پاس کچھ ہونا تو مجھے دے دے، آج میں ایک نیکی بھی تجھے نہیں دے سکتا. ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی بیٹا، قرآن کہتا ہے شأن یغنی، ہر کوئی اپنے معاملے میں فکر مند ہوگا، بس نفسی نفسی. نہ باپ کو بیٹے کی پرواہ ہے، نہ ماں کو بیٹی کی پرواہ ہے، نہ بھائی کو بھائی کی پرواہ ہے. ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اس دن پتہ چلے گا کہ نیکیوں کی اہمیت کیا ہے. نیکیاں آج ہم پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. نیکیاں کمانے کی جستجو نہیں ہمارے پاس. قیامت میں پتہ چلے گا ایک نیکی کے لیے جنت سے روکا گیا. ایک نیکی اگر زیادہ ہو جاتی تو آدمی جنت میں چلا جاتا، داخلہ مل جاتا جنت میں. اللہ ہم کو نیکیوں کا جذبہ عطا فرمائے. تو قیامت کے میدان میں اللہ فرماتا ہے بھائی بھائی کا ساتھ نہ دے گا، ماں بیٹوں کا ساتھ نہ دے گی، باپ اولاد کا ساتھ نہ دے گا، بیویاں شوہر کا ساتھ نہ دے گی، شوہر بیوی کا ساتھ نہ دے سکے گا. کوئی کسی کا پرسان حال قیامت کے میدان میں نہیں ہوگا. ماں باپ بھائی برادر سے زیادہ
جو اپنے ہیں نا، آپ دیکھیں بسا اوقات دنیاوی زندگی میں بھی ماں باپ بھی اور بھائی برادر بھی بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے مواقع آ جاتے ہیں، مثلا کوئی بیٹا ہے آوارہ گردی کر رہا ہے، مسلسل لڑائی جھگڑے لے کے آتا ہے گھر، تو 1 2 4 10 مرتبہ بھائی بھی ساتھ دیں گے اور ابا بھی ساتھ دے دیں گے، لڑائی جھگڑے کے لیے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ تسلسل اگر برقرار رہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھائی بھی کہتا ہے یار تو اپنی لڑائی لڑ، کب تک تیرے ساتھ کھڑے رہیں گے، کس کس سے دشمنیاں مول لیں. باپ بھی ساتھ چھوڑ دے گا کہ نہ بھائی تم جانو اور وہ جانے، یہ شکایت میرے پاس لے کے مت آنا. تو یہ دنیا میں بھی ساتھ چھوڑنے کے امکانات پائے جاتے ہیں. مگر ان سے زیادہ ہمارے اپنے جن پر ہم مکمل اعتماد کر سکتے ہیں وہ ہمارا اپنا وجود ہے، ہمارے اپنے اعضائے بدن، جسم کے اعضاء، یہ ہمارے اپنے اتنے اپنے ہیں کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیں تب بھی ہمارے اعضاء ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ کی ہر مرضی میں آپ کے ساتھ شامل رہیں گے. ہم کبھی گالی دینا چاہیں کسی کو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان تیار نہ ہو گالی دینے، ہمارا من کرے کہ گالی دوں تو زبان بالکل تیار ہے. کسی کو گھور کے دیکھنے کی طبیعت چاہ رہی ہے آپ کی تو آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی، گھورنا ہے تو گھور جائے گی. کسی کو تھپڑ مارنے کا ارادہ بنا لیا آپ نے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ انکار کر دے کہ نہ میں نہیں ماروں گا. جیسے ارادہ ہوا ہاتھ تیار ہے، گالی دینے کے لیے زبان تیار ہے، کسی کو گھورنا ہے تو آنکھیں تیار، کہیں جانا آنا ہے تو کبھی آپ کا پیر انکار نہیں کرے گا کہ نہ بھائی میں نہیں آؤں گا تیرے ساتھ. آپ سنیما دیکھنا جانا ہے پیر تیار ہے، جوئے کے اڈے پہ جانا ہے پیر تیار ہے، مسجد کے لیے ارادہ بنا لیا آپ نے پیر ہمیشہ تیار ہے، نیک کام کے لیے جانا ہے پیر تیار ہے. تو کسی بھی موڑ پر ہمارے اعضائے جسم ہمیشہ ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں. مگر ان کے حوالے سے بھی قرآن میں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا نا تو تمہارے ہاتھ بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے پیر بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. جسے زندگی بھر ہم اپنا سمجھتے رہے لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ ہاتھ اور پیر بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اب یہ گواہی کیسے دیں گے؟ تکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہاتھ کلام کرے گا، ہاتھ بات کرے گا، پیر گواہی دیں گے، پیر بات چیت کریں گے. اس کو یاد رکھیے گا. آج ہماری زبان بول رہی ہے لیکن کیا بولنا صرف زبان ہی کا کام ہے؟ زبان خود اپنی طاقت و قدرت سے بولتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ اگر چاہے تو زبان سے سنوا دے اور کانوں سے بلوا دے، وہ قادر مطلق ہے. اب اس نے اسے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی تو یہ بول رہی ہے. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اور اللہ فرمائے گا زبان کو، فرشتوں کو کس کو تالا لگا دو، نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے مہر لگا دو اس کی زبان پر، زبان گنگ ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا ہاتھ تو بول، تو یہ ہاتھ بولنے لگے گا، پیر بولنے لگے گا. یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں. آپ دیکھیے ابھی مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضائے بدن کو جو ہے نا ایک طرح سے ریکارڈر بنا کے رکھا ہے. ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، ابھی میں بول رہا ہوں انہوں نے لگا دیا ہے، ابھی یہ چپ ہے کچھ نہیں بول رہا ہے، میں بولتا جا رہا ہوں، ابھی یہ خاموش ہے. باہر نکلنے کے بعد یہ ایک بٹن دبائیں گے نا تو یہ سب بولنے لگے گا. یہ ہمارے اعضاء کو اللہ نے ابھی چپ کیا ہے، اسے بولنے کی اجازت ہے. جب قیامت کا دن آئے گا اور اس کی اجازت ہوگی اور حکم ہوگا یہ چپ ہوگی اور یہ سب بولیں گے. کہ ہم نے کتنے ورق قرآن کے پلٹے ہیں اور کتنے تاش کے پتے کھیلے ہیں، کتنا زمزم پیا اور پاکیزہ شربت کتنا پیا ہے اور شراب کے پیالے کتنے اونڈیلے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اعضائے بدن قیامت کے دن گواہی دیں گے. تو بہرحال قیامت کا دن وہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دنیا کے گہرے دوست جو ہوں گے نا یہ بھی سب تمہارے دشمن ہوں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا.
آگے فرمایا مگر میرے جو اولیاء ہوں گے نا ولی، یہ قیامت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ابا اماں بھائی برادر سب ساتھ چھوڑ جائیں مگر اللہ کے اولیاء تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ ساتھ وہاں بھی نبھائیں گے، وہ ساتھ نبھائیں گے۔ وہ کیسے نبھائیں گے اور ان کا ساتھ جو نبھانا ہوگا، ان کے ساتھ کا جو نبھانا ہوگا وہ ساتھ کیسے نبھائیں گے اور کیا ہمیں ملے گا؟ تو یہ اولیاء کاملین کے حوالے سے، اولیاء اللہ کے حوالے سے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہم نے اپنے جنت کا وارث اپنے ولیوں کو بنا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم نے اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کو اپنی جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تو یہ اولیاء کاملین، اولیاء اللہ جو ہیں، ان کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت کا، بولیں آپ کیا بنایا؟ وارث بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کہہ رہا ہے نورث من عبادنا من کان تقیا، متقی بندوں کو ہم نے جنت کا وارث بنا دیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نیک بندے اولیاء اللہ جنت کے وارث ہیں، ولی جنت کے وارث ہیں، تو پھر مدینے کے تاجدار کیا ہیں؟ حضور کہاں گئے؟ ان کا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اولیاء اللہ جنت کے وارث ہیں اور حضور جنت کے مالک ہیں۔ اولیاء اللہ تلک الجنت التی نورث، وارث ہے یہ جنت کے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ خالی جنت کے مالک ہیں، بلکہ سن لیں آپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی تھی، آخری وصیت، اس میں یہ فرمایا تھا کہ بیٹا زندگی کے آخری لمحات تک توحید پر قائم رہنا، اس کی توحید میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وحدانیت میں کسی کو شریک مت کرنا، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے۔ اور زندگی کے آخری لمحات تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہنا۔ حضرت شیش نے کہا تھا کہ ابا جان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا لازمی ہے، ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بیٹا جب میں جنت میں داخل کیا گیا نا مجھے، تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ علماء اکرام نے اس میں تشریح فرمائی ہے کہ جنت کے دروازے پر خالی لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ جنت کا خالق بھی اللہ اور مالک بھی اللہ، مگر ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ بہرحال اللہ خود جنت کا خالق ہے، اور اس نے اپنے کرم سے اس جنت کا مالک ہمارے آقا کو بنایا، اور ان کے صدقے میں اپنے ولیوں کو جنت کا وارث بنا دیا ہے، جنت کا وارث بنا دیا۔ ہم جن نفوس قدسیہ کے ذکر کی محفل میں آج جمع ہوئے ہیں، پوسٹر میں 3 بزرگوں کا نام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی عظیم الشان شخصیت سید سجاد حضرت سیدنا زین العابدین علی اوسط ابن امام حسین رضی اللہ تعالی، ان کا نام علی ہے، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یاد رکھیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً اپنے بچوں کے نام برکت کے لیے
محبت کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے اور خیر و برکت کی نیت سے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے۔ حضرت امام حسین کی جتنے بیٹے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ علی ہیں۔ بس نام میں تفریق ہو جائے، پہچان کے لیے تھوڑا سا فرق کر دیا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ اکبر کا معنی بڑا، اوسط کا معنی بیچ والا اور اصغر کا معنی چھوٹا، بس یہی ہے، مگر ہیں علی سب۔ علی کون سا؟ تو بڑا علی، بیچ والا علی، چھوٹا علی۔ اللہ کرے ہم کو آپ کو بھی اللہ بزرگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں نام پرانے بہت ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پرانے نام زیادہ ہو رہے ہیں، ناموں کے لیے فون آتے ہیں یا کوئی صاحب آتے ہیں کہ حضرت بیٹا پیدا ہوا، بیٹیاں پیدا ہو گئیں، نام دیجئے، کوئی نام دیں، عائشہ رکھ دیجئے، صدیقہ رکھ دیجئے، فاطمہ۔ حضرت کوئی نیا نام نہیں ہے، وہ نئے کے چکر میں انٹرنیٹ کھولتے ہیں۔ اب علماء تو وہی نام دیں گے جو ہمارے بزرگوں کے نام ہیں، اسلاف کے نام ہیں، برکت والے نام ہیں۔ انٹرنیٹ کھولتے ہیں، مجھ کو کئی مرتبہ، ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نام بتا دیا، حضرت یہ نام کیسا رہے گا؟ میں نے زندگی میں وہ نام سنا ہی نہیں ہے۔ کہا حضرت اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں کہا مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے اس کا، کبھی سننے میں نہیں آیا ہے نام، تو اب اس کا معنی کیا بتاؤں؟ ایک مرتبہ تو ڈکشنری کھول کے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ پریشان رہا، مگر نہ فارسی ڈکشنری میں ملا، نہ اردو میں ملا، نہ عربی ڈکشنری میں ملا۔ میں نے کہا بھائی جہاں سے نام لیا ہے وہیں سے پوچھ لیں کہ معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے آپ جانیں۔ تو بہرحال بزرگوں کے ناموں میں برکت ہوتی ہے، اور جس کا نام ہوتا ہے اس کا فیض بھی ملتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے نام بزرگوں کے نام پہ رکھنا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے تقریباً بچوں کے نام اپنے والد کے نام پر رکھے ہیں، علی۔ تو آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت سیدنا علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی۔ یہ کربلا کے واقعات کے مکمل واقعات کے چشمدید گواہ ہیں، اور خاندان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، بلکہ حسینی خسادات کا سلسلہ جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا، وہ انہی سے چلا ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، کیا معنی ہوگا زین العابدین کا؟ عبادت گزاروں کی زینت۔ ایک لقب ہے ان کا سید سجاد، تمام سجدہ گزاروں کے سردار، سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھے، بچپن میں چھوٹے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار فرما رہے تھے امام حسین سے، پھر اچانک میری طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ جابر، یہ میرا بیٹا حسین، اس کا ایک بیٹا ہوگا، قیامت کا جب دن آئے گا تو قیامت کے میدان میں منادی ندا کرے گا، سید سجاد کھڑے ہو جائیں۔ فرماتے کوئی نہ اٹھے گا، میرے حسین کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں ہے، سید سجاد وہ ہیں زین العابدین، وہ ہیں حضرت سیدنا علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ۔ زین العابدین عبادت عابدوں، عبادت گزاروں کی زینت، سید سجاد سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے سلسلہ طریقت میں جو دعائیں مانگی ہے شجرے میں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، سارے سجدہ کرنے والوں کے سردار کے صدقے میں ہمیں بھی سجدہ کرنے والا بنا دے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، اے اللہ سجدہ گزاروں کے سردار کے صدقے ہمیں بھی سجدہ کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی ساجد بنا دے۔ تو یہ سید سجاد ایسے ہی نام نہیں پڑا ہے، لقب ایسے ہی نہیں ملا ہے نا،
القبات ایسے ہی نہیں دی جاتے ہیں، فرائض و واجبات و سنن کے علاوہ روزانہ پابندی کے ساتھ 1000 رکعتیں نفل ادا کیا کرتے تھے۔ 1000 رکعتیں، ہمیں تو فرض ادا کرنے کی فرصت نہیں ہے، 1000 رکعتیں روزانہ نفل نماز آپ ادا کرتے تھے، اور اتنے مستغرق ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، اتنے مستغرق کہ الگ الگ واقعات آئے۔ ایک مرتبہ گھر میں آگ لگ گئی اور آپ نماز میں، گھر جل رہا ہے، لوگ دوڑے دوڑے آئے، پانی ڈالو، شور ہو رہا ہے، اور آپ اطمینان کے ساتھ نماز میں مصروف ہیں۔ لوگوں نے آگ بجھا دی، آپ نے سلام پھیرا، فرمایا کچھ شور سنائی دے رہا تھا، کیا ہوا؟ تو کہا حضور آپ کو پتہ ہی نہیں؟ تو کہا نہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں، کیا ہوا؟ تو کہا حضور گھر میں آگ لگ گئی، کتنا جل گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کسی اور آگ سے بچنے کی ترکیب بنا رہا تھا، میں کسی اور آگ سے بچنے کی ترکیب میں تھا، میں کیا جانوں کہ دنیا کی آگ کیا ہے۔ اس لیے ان کا لقب ہی پڑ گیا ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ 1000 رکعتیں نفل ادا کرنا، اور مسلسل کربلا کے بعد سے تو ایام ممنوعہ کے علاوہ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، ان دنوں کے علاوہ پوری زندگی آپ روزہ رکھتے رہے، پوری زندگی مسلسل روزہ، اور وہ بھی ایسا روزہ کہ افطار اور سحری میں جب کھانا لے کے آتے نا سامنے، تو حال یہ ہوتا کہ دسترخوان پر کھانا آنے کے بعد رونے میں اضافہ ہو جاتا، آنسو اور کثرت کے ساتھ بہتے۔ فرماتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کو کسی نے موت تک ہنستا ہوا نہیں دیکھا ہے، ہنستا ہوا، کبھی کبھار مسکرا دیا وہ الگ بات ہے، مگر ہنستا ہوا کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے کون لوگ ہیں، ان کے بھی نام درج فرمائے 1 نمبر پر ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، خطا اجتہادی کی بنیاد پر تقریباً 300 سال روتے رہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے تقریباً 40 سال۔ تیسرے نمبر پر کثرت کے ساتھ رونے والی ذات امام زین العابدین کی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سے سوال کیا تھا کہ حضور کب تک روئیں گے، کتنا روئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا قرآن پڑھا ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضور قرآن تو پڑھا ہے۔ تو فرمایا قرآن پاک میں جناب یوسف کا واقعہ نہیں سنا، پڑھا نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جناب یوسف کے گم ہو جانے کی وجہ سے 40 سال روتے رہے، اتنا روئے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے آنسو اتنے بہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئی، نظر نہیں آتا تھا۔ کہا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تو اتنا روئے، فرماتے کہ کربلا میں تو میرے سارے یوسف گم ہو گئے۔ بولا میں نہ رو، اتنا روتے تھے، مگر شکایت نہیں۔ یاد رکھیں رونا الگ ہے اور بے صبری الگ ہے۔ آنسو بہانا بے صبری میں نہیں آتا، رونا بے صبری میں نہیں آتا، واویلا مچانا، حرف شکایت زبان پہ لانا، یہ بے صبری میں آتا ہے۔ آپ صابر و شاکر تھے، اور اخلاق اتنے بلند، اتنے اخلاق بلند تھے کہ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ نے واقعہ کربلا کے بعد جو ہے دنیا داری اور دنیا کے معاملات سے بالکل الگ تھلگ رہتے تھے، آپ لوگوں سے زیادہ دنیاوی معاملات میں کبھی بھی کوئی معاملے میں الجھتے نہیں تھے، سیاسی معاملات سے بھی بالکل کنارہ کش ہو گئے تھے، بلکہ مدینہ شہر سے باہر آپ نے ایک کٹیا بنا لی تھی، اسی میں عبادت ریاضت کرتے رہتے تھے۔ یزید کی فوج کا جب مختار سقفی نے کربلا کا بدلہ لینا شروع کیا نا، تو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج میں جتنے سپاہی تھے تو اب وہ تو چھپتے چھپاتے گھوم رہے تھے، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک سنان بن انس اس کا نام ہے، سنان، یہ بدبخت مختار کی فوج سے بھاگ رہا تھا، کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں کبھی اس قصبے میں، پولیس سے بچتا بچاتا بھاگ رہا تھا، کیونکہ وارنٹ شوٹ نکل گیا تھا، جہاں ملے پکڑ کے حاضر کرو، مختار کے دربار میں پیش کیا جائے، اور وہاں پیش ہونا مطلب ہے سزائے موت۔
یا تو گردن مار دے گا یا زندہ جلا دے گا، جو بھی کرنا ہے۔ تو یہ ایک دن اس گاؤں میں رکا، دوسرے دن اس گاؤں میں جا کے رکا، یہ سلسلہ اس کا چل رہا تھا۔ یہ بچتا بچاتا ہوا، سپاہیوں سے بھاگتا ہوا مدینہ آ گیا۔ مدینہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ مدینہ میں بھی یہاں اس کے سپاہی گھوم رہے ہیں، تو اس نے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر دیکھا کہ مدینہ شہر سے باہر ایک جھوپڑا ہے، تو سوچا کہ یہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی مجھ پر، 1 2 3 4 دن جتنا بھی ہو سکے گا میں رک جاؤں گا اور بعد میں پھر کہیں اور پناہ لے لوں گا۔ جب وہاں پہنچا اور دستک دی، جب دروازہ کھلا تو سامنے امام زین العابدین تھے۔ حضرت نے کہا کیا بات ہے؟ یہ چونک گیا دیکھ کر، تو کہا میں مسافر ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آئیے، اندر بلا لیا۔ 3 دن تک بہترین مہمان نوازی فرمائی، کھانا کھلایا، بستر لگایا، سارا کچھ ہوا۔ جب جانے لگا تو کچھ پیسہ بھی آپ نے عطا فرمایا کہ مسافر ہے، سفر میں کام لگے گا، اس کو لے لو۔ اب وہ لے کر کے جب نکلا تو اندر سے دل ملامت کرنے لگا کہ یار آج نہیں تو کل مختار کے ہاتھوں گرفتار تو ہونا ہے، اب مرنا تو ہے، کب تک بچوں گا؟ شاید مجھے حضرت نے پہچانا نہیں ہے، جا کر کے اپنا تعارف خود کرا دیتا ہوں، اگر حضرت چاہیں تو ان کی تلوار سے مر جانا بہتر ہے، ان کی تلوار سے اگر کٹ جاؤں میں تو بہتر ہے، وہاں جا کر کے آج نہیں تو کل تو موت آنی ہے، مختار کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ واپس پلٹا، واپس آیا، پھر دستک دی، حضرت نے پھر دروازہ کھولا، فرمایا کیا بات ہے؟ واپس آ گئے، رکنا آیا اور کیا؟ تو کہنے لگا نہ حضرت میں رکنے کے لیے نہیں آیا، بس اس لیے آیا ہوں شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں جانتا ہوں تم کو۔ تو کہنے لگا کہ حضور ابھی 3 دن سے؟ فرمایا نہ 3 دن سے نہیں، میں کربلا کے میدان سے پہچانتا ہوں، میں نے تجھے تیرے چلاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تلوار مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا حضور پھر یہ کیا تھا؟ 3 دن تک خدمت گزاری کی، مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، مہمان نوازی کی اور جاتے ہوئے پیسہ بھی دیا۔ آپ نے فرمایا جو تو نے کربلا میں کیا وہ تیرا کردار تھا، اور جو مدینہ میں نے کیا ہے یہ میرا اخلاق ہے۔ یہ کردار تھا، یہ اخلاق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی طرح عبادت و ریاضت کا اللہ ہمیں آپ کو جذبہ عطا فرمائے۔ اسی خانوادے کے چشم و چراغ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ، اسی خانوادے سے ہیں، امام زین العابدین کی اولاد میں سے، اور یہ وہ عظیم الشان شخصیت کے الحمدللہ سمنا کے شہنشاہ، شاہ سمنا سید ابراہیم ان کے والد ہیں، بڑے جید عالم، فاضل، مفتی، عالم باعمل، متقی، پرہیزگار، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حکومت و سلطنت بھی عطا فرمائی، تخت و تاج کے مالک تھے۔ حضرت کی عمر، مخدوم سمنا کی عمر جب 15 برس کی ہوئی تو والد کا انتقال ہوا۔ والد کا انتقال ہوتے ہی 15 سال کی عمر میں شاہی تخت پر بٹھایا گیا، بادشاہ بن گئے، اور 15 سال کی جب عمر ہوئی تو 14 سال میں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے، 7 سال کی عمر تھی حضرت مخدوم سمنا کی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی علیہ رحمت و رضوان کی۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، اور حافظ قرآن بھی ایک قرأت سے نہیں، 7 قرأتوں کے حافظ تھے، قرأت 7، 7 قرأتوں کے حافظ۔ اگر ایک قرأت پہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو اسی پر 30 پارے پڑھ ڈالے، 7 قرأتوں کے حافظ تھے الحمدللہ۔ 14 سال کی عمر میں عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث، مفسر ہو چکے تھے، اور 15 سال کی عمر میں شاہی تخت پر بیٹھے۔ 15 سال کی عمر کے لڑکے نے 10 سال وہ حکومت چلائی کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ انگشت بندان تھے
کہ 15 سال کے لڑکے نے حکومت کی باغڈور سنبھالی. ہمیں لگا کہ شاید اب حکومت ہل جائے گی، کیونکہ والد جو تجربے کار تھے وہ چلے گئے، تو 15 سال کا بیٹا، 15 سال کا لڑکا کیا حکومت سنبھالے گا. مگر وہ سنبھالی کہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ حکومت باپ کر رہا ہے کہ بیٹا کر رہا ہے. ذرا برابر لچک نہیں آنے دی، اور اسی کم عمری میں بسا اوقات آپ نے فوج کی کمانڈ بھی فرمائی. کمانڈر آف چیف بن کر بھی آپ میدان میں اترے اور ایسے وہ کارنامے اور وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے. 10 سال حکومت سنبھالی آپ نے، اور پھر غیبی اشارہ ہوا تو تخت و تاج چھوڑ دیا. یار خاندان اہل بیت ہے یار، حکومت سے چپکے نہیں رہے، تخت و تاج سے چمٹ کر نہ رہے. غیبی اشارہ ملا، دین کی خدمت کرنی ہے، اشاعت دین کرنا ہے، نانا کے دین کو آگے بڑھانا ہے. تو تخت و تاج پر متمکن ہو کر، تخت پر بیٹھ کر اور تاج سر پہ سجا کر یہ نہیں ہوگا، بلکہ میری لائن کچھ اور، اس کو کوئی اور بھی سنبھال سکتا ہے. آپ نے اپنے دوسرے بھائی کو اپنا جانشین بنایا اور خود سب کچھ چھوڑ کر آپ رخصت ہوئے اور سمنا سے نکل کر ہندوستان تشریف لائے. یہ ہمارا نصیبہ ہے، ہمارا مقدر ہے، ہندوستانیوں کا نصیبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست ولی کامل کو ہندوستانیوں کے حصے میں عطا فرمایا. ہندوستان میں آ کر آپ نے وہ ولایت کے ذریعے سے دین و اسلام کی ترویج و اشاعت فرمائی. اتنے کامل اللہ کے ولی تھے. حضرت خضر علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے ان کی. حضرت خضر علیہ السلام جن سے ملاقات کریں، سوچیں اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا. اور بیک وقت کئی انبیاء کرام کے نقوش قدم پر جو ولایتیں بٹتی ہیں نا، ہاں انہیں عیسوی قدم پر بھی بتایا گیا، انہیں جناب سلیمان علیہ السلام کے نقش قدم پر بھی بتایا گیا. جناب جب تک حکومت رہی، فرماتے ہیں اس وقت تک جناب سلیمان علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے. حکومت چھوڑی تو پھر کہیں گھر نہیں بنایا، سیاحت کرتے رہے. فرمایا نقش قدم عیسیٰ پر آ گئے، اور نقش قدم عیسیٰ ہی کی برکت ہے کہ آج بھی ان کے آستانے پر کوڑیوں کو شفا مل رہی ہے، مریضوں کو شفا مل رہی ہے. کوڑ والے آج بھی اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں، بیماروں کو وہاں سے شفائیں مل رہی ہیں. وہاں جو نیر ہے، تالاب بنا ہوا ہے، جھیل ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں گے کہ تقریباً تمام سلاسل میں، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں ذکر کی محفلیں سجتی ہیں. کبھی حلقہ ذکر میں اگر آپ کو بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو تو ہر تمام سلسلوں کے طور طریقے جو ہیں ذکر کے الگ الگ ہیں. سلسلہ قادریہ میں خاص طور سے 4 زانو ہو کر، یعنی آلتی پالتی ڈال کر جب آپ 4 زانو ہو کر بیٹھتے ہیں پلاٹی وال کے، تو ایسا بیٹھنا ہوتا ہے. مگر سیدھے پیر کی انگوٹا اور اس کے بغل والی انگلی سے الٹے پیر میں جو آپ کے گھٹنے کے نیچے جہاں پیر مڑتا ہے 2 بڑی بڑی نسیں آتی ہیں نیچے، تو یہ سیدھے پیر کے انگوٹے اور اس کے بغل والی انگلی سے اوپر والے حصے کو بیچ میں کینچی میں لے کر کے اسے دبانا ہے، اور دبا کر کے پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے. سلسلہ قادریہ میں یہ طریقہ رائج ہے. اور پھر وہ اثبات و نفی کی کا جو ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ناف کی طرف سے اشارہ کر کے سر کو گھما کر پھر دل پر اس کی ضرب لگانی پڑتی ہے، یہ طریقہ. تو سلسلہ چشتیہ میں بھی جو طریقے رائج ہیں، اور سلسلہ چشتیہ آگے جا کر جب سلسلہ اشرفیہ میں آتا ہے تو سلسلہ چشتیہ ہی اصل میں اشرفی سلسلہ جو ہے، وہاں پر ذکر کا حلقہ جب لگتا ہے تو اس میں ایک طریقہ ایکسٹرا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اثبات و نفی کا. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک بیک سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے پھر ذکر ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ایسا پکڑے اس طریقے سے لیتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے ایسے گھماتے ہیں، لا الہ الا اللہ، جیسے کوئی ٹیکم مارتا ہے. ایسا ذکر ہوتا ہے. اس کی مقدار ہے تسبیح کی کتنی مرتبہ ہوتا ہے وہ اس محفل میں. تو پہلی مرتبہ جب میں کبھی اس میں حلقے ذکر میں شامل ہوا تھا تو مجھے ایک دم نیا لگا تھا یہ طریقہ.
تو میں نے اس سلسلے کے جو خلیفہ تھے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ دوسرے سلسلوں میں یہ طریقہ نہیں ہے جو یہاں میں نے دیکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا بات یہ ہے کہ حضرت جب کچھوچا مقدسہ تشریف لائے تھے اور حضرت کے ساتھ جتنے مریدین تھے، معتقدین تھے، تو حضرت نے ان سے جو ذکر کروایا اس کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں پر تالاب بنانا ہے۔ حالانکہ مقصد تالاب کا نہیں تھا، اپنے مریدوں کی نفس کشی تھی، ان کے نفس کو رگڑنا تھا، مشقت میں ڈالنا تھا۔ مگر جب ہم کھودیں گے خود تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی ٹکاس، کوئی بھی ٹکم بغیر اللہ کے ذکر کے نہ ہو۔ ہر ٹکم پر اٹھاؤ تو لا الہ، زمین پر مارو تو الا اللہ۔ اس طریقے سے وہ پورا کا پورا تالاب کھودا گیا ہے۔ اب ذرا سوچو آپ کہ اس میں کتنا خدا کا ذکر ہوا ہوگا، اور ذکر اللہ کرنے والے تمام درویش، اولیاء اللہ، اس میں مخدوم اشرف جہانگیر جیسی شخصیت، ہر ٹکم پر کلمہ شریف کا ورد ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ اٹھتی تھی ٹکم تو لا الہ، اور گرتی تھی تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ اس کلمے کی برکت تو دیکھیں آپ، اس کے اندر جو مچھلیاں ہیں، بتایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا بھی ہے، اور بعض لوگوں نے آزمایا بھی ہے اس کو، کہ اس تالاب میں جو مچھلیاں ہیں نا، ان مچھلیوں میں سے اگر کوئی مچھلی پکڑ لے اور پکڑ کر اسے ہانڈی میں ڈال دے نا، تو آگ جلاتے جلاتے تھک جاؤ گے مگر اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جس کے تالاب کی مچھلیاں ایسی ہوں کہ دنیا کی آگ اس پر اثر نہ کرے، تو ذرا سوچو اس ذکر کرنے والے اللہ کے ولی کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کیسا ہوگا۔ تو یہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان ایسے زود اثر کہ ایک مرتبہ آپ معرفت کا درس دے رہے تھے، تو معرفت کا درس دیتے ہوئے آپ خود بھی اتنے مستغرق ہو چکے تھے، اور اسی محفل میں ایک قریب آ کر کے بلی بیٹھ گئی۔ بلی جب آنکھ کھلی آپ کی تو اس پر توجہ ہو گئی، بلی پر نظر پڑی آپ کی، تو بلی اتنا پاورفل ہو چکی تھی کہ جب بھی آپ حقیقت و معرفت کا درس دیتے نا، تو بلی جہاں بھی ہوتی آ کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتی، اور اللہ آپ کا وہ واعظ، وہ بیان بڑے غور سے سنتی تھی، اور معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ پھر وہ حضرت کی خدمت میں رہنے لگی، ہمیشہ خدمت میں رہتی۔ اور حضرت اگر کسی کو بلوانا چاہتے نا، خانقاہ میں لوگ مریدین ہوتے تھے، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں مرید ہوتے تھے، کسی کو بلانا چاہتے تو حضرت بلی کو کہتے تھے فلاں کو بلاؤ، تو بلی دوڑتی ہوئی جاتی، اور جا کر کے جس کو حضرت نے بلایا بس اس کے ارد گرد میاؤں 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 کرتی گھومتی رہتی، وہ سمجھ جاتا کہ حضرت بلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ایک گدھا تھا جس کا نام ہے یعفور۔ کیا نام ہے؟ یعفور۔ کبھی کبھی حضور اس پر سوار ہوتے تھے۔ یہ اصل میں ملا تھا، یہ جنگ خیبر سے مال غنیمت میں آیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جب جنگ خیبر میں لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے تو جانوروں میں یہ گدھا بھی تھا، تو جانوروں سے بار بار نکل کے حضور کی طرف دوڑتا تھا، صحابہ اس کو روکتے تھے جانوروں میں، تو سرکار نے جب اس گدھے کو بار بار حضور کی طرف آتے دیکھا، صحابہ کا روکنا دیکھا، تو آقا نے فرمایا اسے آنے دو، تو وہ گدھا دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے کان کے پاس آ کر کے کچھ منہ ہلایا، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ سب کچھ تقسیم کر رہے ہیں آپ، خدا کے لیے مجھے کسی کے حوالے مت کرنا، میری تمنا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں، کم از کم ایک مرتبہ مجھ پر سوار آپ ہو جائیں تو میرا مقدر جاگ جائے۔ سرکار نے فرمایا سب بانٹ دو مگر اسے میرے لیے رکھ دینا۔ وہ یعفور تھا، اس کا نام یعفور سرکار نے رکھا تھا۔ وہ گدھا ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے باہر گھومتا رہتا تھا، ٹہلتا تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یعفور کہہ کے پکارتے تو دوڑتا ہوا آ جاتا، اور روایت میں آیا ہے کہ سرکار فرماتے کہ عبداللہ کو بلاؤ، تو وہ گدھا سیدھا عبداللہ کے گھر چلا جاتا اور جا کے دروازے پر اپنا سر مارتا،
تو دروازہ کھلتا تو یعفور نظر آتا تو وہ صحابی رسول حضور کے پاس آ جاتے. اب اس پر جو چونکانے والی بات ہے نا شارحین حدیث نے جو لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ عبداللہ نام کے صحابہ کئی ہیں. عبداللہ ابن ابو بکر ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں. سرکار کبھی والد کا نام لے کے نہیں فرماتے تھے, صرف فرماتے تھے عبداللہ کو بلاؤ. تو وہ سیدھا اسی عبداللہ کے گھر جاتا جس کو حضور بلانا چاہتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ آخر گدھے میں اتنا سائنس کہاں سے آ گیا تھا. اگر ہم کہیں کہ عبداللہ کو بلاؤ اور 10 عبداللہ ہو تو آپ یہ پوچھیں گے کون سا عبداللہ ہے نا بھائی, اس کی سرنیم ضروری ہے, جس نام سے پہچانا جاتا ہے وہ جاننا ضروری ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ گدھا کو پورا نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, بلکہ خالی حضور کہتے عبداللہ کو بلاؤ تو جو مراد رسول ہوتا سیدھے گدھا اسی کے پاس جاتا اور انہی کو بلا کے لاتا. فرماتے اتنی سمجھداری گدھے میں آئی کہاں سے تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں حضور اس کے پشت پر بیٹھے تھے, اس کی برکت تھی. ذرا سوچیں آپ, سرکار جس پر سوار ہو جائیں اس میں یہ کمال پیدا ہو, تو جو حضور کے کاندھوں پر سوار ہوتا تھا وہ حسین کا عالم کیا ہوتا. سبحان اللہ. تو بہرحال جو گدھے میں کمال آ گیا تھا, یہ بلی کا حال بھی وہی تھا. حضرت کے پاس مسلسل بیٹھتی تھی اور حضرت جس کو بلانے کا حکم دیتے بلی برابر دوڑ کے جاتی اور اسی کے ارد گرد گھومتی, آوازیں نکالتی. وہ سمجھ جاتے کہ حضرت بلا رہے ہیں اور پھر وہ حضرت کے پاس آ جاتا. اس بلی کی بھی کچھ کرامات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. تیسری عظیم الشان شخصیت, خصوصاً ہم اہل سورت کے لیے, بلکہ ہم ان کی ذات پر جتنا فخر کریں اتنا کم ہے, شہنشاہ سورت حضرت سیدنا سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ سورت والوں کے لیے, بلکہ حضرت کا خود ایک ربائی ہے آپ کے جو صدر دروازے پر لکھی ہوئی بھی آج بھی. وہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے مجھے سورت والوں کی مدد کے لیے مقرر کیا ہے, مجھے مدد کے لیے ہی یہاں بھیجا گیا ہے. تو ظاہر بات ہے قدرت نے ان کا تقرر یہاں جو کیا ہے یہ سورت والوں کی امداد کے لیے ہی مقرر کیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان سے امداد حاصل کرتے رہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر کردہ ہیں. اللہ ہم کو ان کے بھی فیض سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.